रात करो गंडा गर्दी सिंह सारी कदम तुले थोद करो क्या ऐसे हुकुम आप वो या शेर तांज तू ए बात उड़ लक्ष्मण आता है मोनी विशाल वो आप ये नो रखा वो जाए रात सुन का फान करे पाका का बरस गसा का बरस पानी में सौरी जाए कोई ऐसे सुनो फान पानी सुनो बांध करे वो क्या स्टोन मुतालबा क्या स्टोन मौजूद اسپیکٹ کریو انصاف حکومت انصاف باقی سنکی اس کریو انصاف اس کا پر نمو چیز پکنا وہ کا پرس اس بیمار بن گیا اچانک بن گیا بیمار چونکہ ہم اس وقت یہ مالا مدینہ باغ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ کل اریگیشن اور فلڈ کنٹرول نے ایک ڈیمولیشن مہم چلائی جہاں پہ انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے کچھ پوائنٹس کو وہاں پہ ہٹا دیا ہے۔ ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے یا ایگزن سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر جو پچھلے 30 سال سے یہاں سے ڈرین چل رہی تھی جہاں سے بالکل زمینداروں کو پانی میسر ہو رہا تھا، لیکن کل کن بنیادوں کی وجہ سے یا کن بنیادوں کی وجہ پہ انہوں نے جو یہاں پہ ڈیمولیشن جو مہم چلائی تو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہاں سے جو دکاندار تھے یا جو وہاں پہ قیام پذیر گھر والے تھے انہوں نے جو وہاں سے ڈرین نکلتے ہیں وہ قریباً 3 فٹ کے قریب جو اس کی یہ چوڑائی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ کلورٹس لگائے تھے کلورٹس، اور ڈپارٹمنٹ نے کہیں پہ وہاں پہ جو یہ جو کلورٹس جو بنائے تھے انہوں نے وہ اکھاڑ لیے ہیں۔ ہم نے ایگزن صاحب کو بھی گزارش کی تھی، سر آپ یہاں پہ آئیے وہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اگر کہیں پہ پانی کا روک ہو رہا ہے تو وہ چیز وہاں سے ہٹا لیجئے، لیکن انہوں نے ایک وہاں سے آرڈر نکالا، وہاں سے پولیس پروٹیکشن مانگی، تو یہاں سے وہ اندھا دھند وہاں کل آیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے وہ ڈرین جو ہے ان پہ جو کلورٹس بنے تھے انہوں نے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر اس کو کہیں پہ پانی رک رہا تھا تو وہی چیز اس کو ہٹانی تھی، لیکن انہوں نے جو بن میں آیا وہ کر لیا۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اگر یہاں پہ اس وقت جو گھروں میں اس وقت بیمار پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کل میں نے اس کو فون بھی کیا تو وہاں سے اس کا جواب یہ تھا، اس کا یہ ریسپانس تھا کہ اس نے کہا کہ جاؤ آپ ہیلی کاپٹر لے کے آ جاؤ۔ ایک ذمہ دار آفیسر ہونے کے ناطے اس کا یہ رائٹ نہیں بنتا ہے کہ وہ عام پبلک کو ایسی باتیں بتائے یا عام پبلک کو اس طرح وہ ٹارچر کرے کہ ہم اس وقت مجبور ہو گئے کہ ہم میڈیا لے کے آئے۔ یہاں پہ جو ذمہ دار صاحبان تھے، یہاں پہ ہمارا امیجیٹ آفیسر تھا تحصیلدار ڈانگر پورا تھا، اس نے بھی اس کا معائنہ کیا۔ ہم نے اس سے پیپرز مانگے کہ سر آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اگر یہاں پہ آپ کو ڈیمولیشن ڈرائیو چلانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کن بنیاد پہ آپ یہ چلا رہے ہو۔ تو اس لحاظ سے اس نے وہاں سے ایک ہمیں آرڈر دکھایا، اس آرڈر میں اس نے پولیس پروٹیکشن مانگی تھی، اس کے عوض میں وہ پروٹیکشن وہ ڈرائیو 22 مئی کو چلانی تھی، چلانے کے بعد وہ 21 کو ہمیں ملے۔ تو یہاں سے وہاں پہ ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے یہ جو ایگزن صاحب کو ایک ایشورنس دی تھی کہ سر ہم ان کا پانی کا نکاس بھی کر کے دے دیں گے، جہاں پہ میری برادری میرے ساتھ ہے تو ہم جو ڈرین ہے اگر آپ کو کہیں پہ بلاکیج لگ رہا ہے وہ بھی ہم کھول کے دے دیں گے۔ تو پھر وہ کام ہم نے کر کے اس کو دے دیا، اس میں ہمارا قریباً 10,000 کا خرچہ آیا۔ خرچہ آنے کے باوجود بھی میں نے اس کو فون بھی کیا، یہاں پہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہے، ہم نے بالکل جو پانی کا نکاس ہے وہ ہم نے کر کے دے دیا، بالکل ہم نے صاف پانی اس کو دے دیا، لیکن اس کے باوجود پہ جو انکریجمنٹ ہے وہاں پہ ہم نے ایگزن صاحب کو بتایا، اس نے بتایا کہ جو یہ ڈرین ہے اس کی ہمیں پوری ڈیمولیشن کرنی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ وہاں سے بس سٹاپ ہے، ہم آپ کو سر ابھی لے کے جائیں گے ادھر بھی، تو وہاں سے آپ اس کی یہ جو ویژولز ہے آپ پلیز سر اس کو دکھا دیجئے، یہ بالکل سٹاپ سے ہو کے مسجد سے ہو کے برابر یہاں اس جگہ تک آتا ہے جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف کچھ میلز کی ہی جو ڈیمولیشن چلائی ہے، جنہوں نے یہ کمپلینٹ کی تھی کہ ہمیں یہ ڈیمولیشن چاہیے، انہوں نے یہ جو اس کا آؤٹ لیٹ ہے وہ انہوں نے روک کے رکھا ہے، بند کیا ہوا ہے، فلنگ کی ہے، پلانٹیشن کی ہے، وہ اس کی طرف اس نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ یہاں تک کہ یہ جو برادری ہے اس نے ان کو بولا بھی کہ آپ یہاں سے پہلے یہ سٹارٹ کر لیجئے، کیونکہ جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایگزٹ پوائنٹ بھی ہونا چاہے، آؤٹ لیٹ بھی ہونا چاہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس نے آؤٹ لیٹ کو ایسے ہی چھوڑ کے جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں سے تاس ناس کر کے اس کو بالکل میں سب سے بڑی مجبوری یہ ہے
कि हमारे घरों में बीमार पड़े हुए हैं। इस वक्त भी हमें एक छोटा सा बच्चा है, वहां पे इसने इतना बड़ा खड़ा खोद के रखा है कि वहां से गुजरना बिल्कुल दुश्वार हो रहा है, बिल्कुल दुश्वार। हम अब गवर्नमेंट से या हुकाम से या जो हमारा ये इस वक्त एग्जिस्टिंग एमएलए साहब है, उसे हम बहुत बड़ा गुजारिश कर रहे हैं कि आप कम से कम इंसान होने के नाते, हम भी इंसान ही यहाँ पे बस रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है कि हम इंसान नहीं है तो आप ऐसा कर लीजिए। हमारी पूरी की पूरी डिमांड यह है कि ये जो बस्ती यहाँ पे क़याम पजीर है, इसको आप यहाँ से हटा लीजिए ताकि ये उन्हीं के दे दीजिए जिनकी बुनियाद पर आपने ये ऐसा काम किया। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारे साहिबान है, अफसर साहिबान है, उन्होंने यहाँ पे कोई जो इंस्पेक्शन नहीं किया, कोई वेरिफिकेशन नहीं की, कोई ऐसा ये माहौल जो है उन्होंने नहीं देखा कि जिसकी वजह से हम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान है सर। हमारा जैनगीर का सब माइनर वहाँ से डांगरपुरम में जा रहा है। इस पे हमें ह्यूज चंक ऑफ पैडी लैंड है जिसको पानी हम पहुँचा नहीं सकते थे, क्योंकि उसका दो वजूहत है। एक वो सिल्टअप हुआ था, दूसरा जो ये स्लैब उनके नीचे से हम इसको क्लियर नहीं कर सकते थे। ये लोगों की डिमांड डिमांड थी, स्लैब पड़े थे और इनके नीचे से 10-12 साल का ये ब्लैकेट वहाँ ही पड़ा रहा था। तो हमने उन घर वालों को नोटिस भी दी, उनको वर्बली भी कहा कि ये हटाए, इधर ट्रैश लगाए ताकि जब भी हमें सफाई करनी हो ट्रैश उठा सकते हो और सफाई कर सकते। जब वो उन्होंने नहीं किया, उधर से जो टेल पर थे उनको पानी की शिद्दत जरूरत थी, तो हमने ये कदम उठाया, हमने कनाल को क्लियर किया, हमने वाटरवे को क्लियर किया, वो स्लैब जो कंटिन्यूटी में थी वो हटाया। आज भी हम उसको सफाई कर रहे हैं और नीचे जो पोर्शन है उसमें स्लैब इस तरह कंटिन्यूटी में नहीं है, उसको हम ब्लॉकेज रिमूव करेंगे और उससे रूरल डेवलपमेंट ने भी उसकी कुछ डिसिल्टिंग का काम किया है और भी वो उनसे करवाएंगे और हम भी इसमें ब्लॉकेज हटाएंगे और इंशाल्लाह वी अश्योर दैट लोगों को अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। सर जो उसमें तो हमें नोटिस नहीं देनी है, वहाँ तो ये एनकरेजमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस स्लैब्स तो नहीं है, वहाँ तो वो खुला है, उसमें मसला नहीं है। इसमें हमें नोटिस देनी थी, पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी थी, रेवेन्यू अथॉरिटीज को भी लिखना था, तब हमने ये किया। उधर तो हम करवा देंगे। इस वक्त भी हमारा वहाँ डोजर ये सफाई कर रहा है, जो कल वो मलबा इसमें पड़ा है, ये डिसमेंटल मटेरियल ऑफ दिस स्लैब्स, आगे भी हम करते रहेंगे। सर उधर उनको पहले भी एडब्ल्यू साहब ने उधर बताया है कि क्योंकि अब वो मकान बने हैं, वो ट्रैश लगा सकते हैं, ग्रिल का बना सकते हैं ताकि जब हम डिसिल्टिंग करेंगे उसको हटा सकते हैं, या उसके नीचे से मतलब जब ये डिस्कंटिन्यूटी में होंगे तो इसमें सफाई हम कर सकते हैं, फिर वो आराम से जा सकते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत